السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسی موضوع کی جانب جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا کرتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ ان کے ظہور کا وقت کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث کے مطابق ان کی حقیقت کو جانیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی طرف کیسے رجوع کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج ایک ایسی قوم ہے جن کا تذکرہ صرف اسلام میں بلکہ قدیم الہامی کتب جیسے بائبل میں بھی ملتا ہے۔ قرآن میں ان کا تذکرہ خاص طور پر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں آتا ہے، جو ایک صالح اور نیک بادشاہ تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ یاجوج اور ماجوج کے ظلم و ستم سے تنگ تھے، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے ان کے خلاف مدد مانگی۔ حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی تاکہ یاجوج اور ماجوج کو باہر رکھا جا سکے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل آئیں گے۔ حضرت ذوالقرنین کی دیوار کے بارے میں کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر کسی ایسی جگہ موجود ہے جسے عام انسانوں کے لیے پہنچنا مشکل ہے۔ یہ دیوار انسانیت کو اس بڑی قوم کے شر سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی، مگر قیامت کے قریب اللہ اسے کھول دے گا۔ اس مقام اور دیوار کے بارے میں علماء کے مختلف آراء ہیں، مگر حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت زیادہ تعداد میں ہوگی اور انتہائی طاقتور ہوں گے۔ ان کی صفات میں بے رحمی، تباہی مچانا اور خون ریزی شامل ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب یہ قومیں نکلیں گی تو وہ ہر چیز کو کھا جائیں گی، پانی کے ذخائر ختم کر دے گی اور زمین میں فساد پھیلائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا شر اتنا بڑھ جائے گا کہ زمین کی تمام نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، جس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شکست دیں گے، مگر اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان سے محفوظ رہنے کے لیے پہاڑوں میں پناہ لیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالی خاص عذاب کے ذریعے یاجوج ماجوج کو ختم کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان کی گردنوں میں قسم کی بیماری ڈال دے گا جس سے قوم ختم ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد تمام انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ جب یہ قوم نکلے گی تو یہ زمین پر ہر چیز کو ختم کر ڈالے گی، یہاں تک کہ دریاؤں کا پانی ختم کر دے گی اور انسانوں کے لیے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گی۔ احادیث کے مطابق ان کا خروج زمین کے لیے انتہائی مشکل وقت ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف علماء اور مفسرین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ ایک حقیقی قوم ہے جو دیوار کے پیچھے قید ہے، جبکہ کچھ اسے ایک تمثیلی تشبیہ مانتے ہیں، یعنی موجودہ زمانے میں فساد کرنے والی قوموں کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ بڑی طاقتیں ہیں جو دنیا میں فساد اور بربادی پھیلانے کی قوت رکھتی ہیں، مگر اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ان نشانیوں پر ایمان رکھیں اور قیامت کے لیے تیار رہیں۔ یاجوج ماجوج کے خروج کی حقیقت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کا دن قریب ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کو ہم پر واضح کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر لمحہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ یاجوج ماجوج کے ظہور اور ان کی تباہی کی کہانی سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے اور وہ ہر قوم کو آزماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہر فتنے اور آزمائش سے محفوظ رکھیں اور ہمیں قیامت کے دن کے لیے تیار کریں۔ دوستو، آج اس سبق کا مقصد ہمیں اللہ کے قریب کرنا ہے
اور یہ یاد دلانا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے اور آزمائش سے محفوظ رکھے اور حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر دن اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور یاجوج ماجوج کی فتنوں سے بچائے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور سے ضرور اس کو شیئر کریں اور لائک بھی کریں، اور اگر آپ نئے ہوں تو سبسکرائب بھی کریں، اور مجھے آپ اپنی مفید مشورہ سے مستفید کریں تاکہ میں آپ کے مشوروں پر عمل کر کے اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکوں۔ آپ میری ہمت افزائی کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔